مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے بعد ذوالحلیفہ، جس کو اس وقت ابیار علی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، وہاں پر بس رکے گی۔ آپ اپنے احرام کو نکال لیجئے، اور وہاں ایک بہت ہی عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے، وضو خانہ ہے، غسل خانہ ہے، استنجا خانہ ہے، ہر چیز کا وہاں پر انتظام ہے۔ آپ احرام کو لے کر کے جائیے، غسل اگر کرنا چاہتے ہیں تو غسل کر لیں، نہیں تو وضو کر لیں، استنجا وغیرہ سے فراغت کر لیں اور مسجد کے اندر جائیں۔ مسجد میں پارٹیشن کر دیا گیا ہے، تو ایک طرف مرد لوگ جاتے ہیں، دوسری طرف عورتیں جاتی ہیں اپنا۔ اب وہاں پر آپ احرام باندھیں گے، عمرہ کا احرام کیسے باندھیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت وزنی والا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں جو ہے یہ پلہ یوں ملا کر کے یہ اسے لپیٹ لیں گے۔ یہ آپ کا تہبند ہو گیا۔ ہاں کیا چیز کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ آپ تہبند باندھ لیں گے۔ سر سے اوڑھیں گے آپ لوگ، یہ چادر جو اوڑھیں گے سر سے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا احرام ہو گیا، سر آپ کا ڈھکا رہے گا۔ اب آپ مسجد میں جب جائیں گے تو اسی طرح آپ جو ہے ایک چادر کا تہبند بنا لیں گے اور ایک چادر کو اوڑھ لیں گے۔ 2 رکعت نماز برائے احرام وہاں پر آپ ادا کریں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے آپ نماز 2 رکعت پوری کر لیں گے۔ جب نماز آپ 2 رکعت پوری کر لیں گے تو سر سے یوں چادر آپ گرا دیں گے، سر سے چادر آپ ایسے ہی گرا دیں گے، سر آپ کا خالی ہو جائے گا۔ اب آپ عمرہ کی نیت کریں گے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو میرے لیے اس کو آسان فرما دے اور میری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 بار آپ پڑھ لیں گے۔ آپ 3 بار پڑھنا افضل ہے، تو آپ پڑھ لیں گے تو اب احرام میں آپ داخل ہو گئے، احرام میں آپ داخل ہو گئے۔ اب وہاں مسجد سے آپ نکلیں گے، بس پر بیٹھیں گے، وہ بس والا آپ کو مکہ لے کر جائے گا۔ کچھ کھانے پینے کے سامان رکھ لیں گے باہر، بندھا نہ رہے بلکہ آپ کے پاس رہے، کیونکہ یہ 427 کلومیٹر کا فاصلہ آپ کا ہوگا، اور بیچ میں آپ کو کہیں کوئی بلڈنگ، کوئی عمارات یا کوئی شہر، کوئی قصبہ یہ آپ کو دکھائی نہیں پڑے گا۔ بالکل میدان ہی میدان، پہاڑی علاقہ، آپ کو صرف پہاڑی علاقہ دکھائی پڑے گا۔ ایک جگہ ڈھابا ہے، وہاں مگر کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہتی ہیں، اس لیے آپ اپنے کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیجئے گا۔ بس ہی میں اپنا اگر پیاس لگے تو پی لیجئے، کھانا بھوک لگے تو کھا لیجئے گا۔ اور شام کو آپ پہنچیں گے مکہ۔ بس والا سب سے پہلے آپ کو معلم کے گھر لے کر جائے گا۔ معلم آئے گا، آپ سے ملاقات کرے گا، سب سے ملاقات کرے گا، خیر خیریت پوچھے گا، اور پھر واپس چلا جائے گا۔ یہی پہلی ملاقات آپ کی ہوگی معلم سے۔ اس کے بعد آپ 1.5 مہینہ وہاں پر رہیں گے، آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر آپ کو بلڈنگ پر لے جایا جائے گا،
وہاں اپنا بس سے آپ کا سامان اتارا جائے گا، سامان آپ لے لیجئے اور بلڈنگ پر چلے جائیے۔ وہاں کمرے الاٹ رہتے ہیں پہلے ہی سے، تو جو آپ کا کمرہ ہوگا اس کمرے میں آپ چلے جائیے گا۔ معلم کی طرف سے اس وقت کچھ کھانے پینے کی چیزیں آئیں گی، اگر آپ کے کھانے پینے کے لائق ہے تو اس کو آپ کھا لیجئے، ورنہ اپنے پاس سے جو رکھے ہوں گے اس کو کھا لیجئے گا۔ کچھ دیر کے بعد معلم کا آدمی آئے گا اور وہ آپ سے کہے گا چلیے عمرہ کر آئیے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ معلم کے آدمی کے ساتھ چلے جائیں اور جا کر کے اسی وقت عمرہ کر لیں۔ اب آپ کو خانہ کعبہ لے کر جایا جائے گا عمرہ کرنے کے لیے۔ جب آپ مسجد حرام شریف میں پہنچیں گے اور سامنے آپ کے سامنے خانہ کعبہ نظر آئے گا، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا اس وقت بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اپنے دل میں جو آپ رکھے ہوئے پہلے سے نیت کیے ہوئے ہیں وہ دعا آپ کر لیجئے گا، نہیں تو کم سے کم اتنا کہہ لیجئے کہ مولا کریم حج کے جمیع ارکان کو ہمارے ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما اور سارے ارکان کو تو قبول فرما لے، یہی دعا کر لیجئے گا آپ، یا جو دعائیں آپ کے دل میں ہوں، جو ارادہ ہو وہ دعا آپ کر لیجئے گا۔ اب آپ مطاف میں جائیں گے، مطاف تھوڑا نیچے ہے، مسجد حرام اونچائی پر ہے، زینے سے آپ نیچے اتریں گے تو مطاف آئے گا، اور بیچ میں جو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ میں 4 گوشے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں ایک ایسی عمارت ہے جس میں 4 کونے ہیں، جس کونے میں حجر اسود نصب ہے اس کو رکن اسود کہا جاتا ہے۔ یہ پورب اور دکن سمت میں واقع ہے۔ اس کے آگے آپ بڑھیں گے جو دوسرا کونا ہوگا وہ اس کو رکن عراقی کہا جاتا ہے، یہ پورب اور شمال یعنی اتر کی سمت میں واقع ہے۔ اور پھر تیسرا کونا جو ہے وہ رکن شامی ہے، یہ دکن اور پچھم سمت میں واقع ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ رکن یمانی ہے، یہ پچھم اور دکن سمت میں واقع ہے۔ تو یہ 4 گوشے ہیں۔ اب آپ کو جو عمرہ کرنا ہے، جہاں سے طواف کرنا ہے، وہ کونا ہے یا جہاں پر حجر اسود نصب کیا گیا ہے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ حجر اسود کس کونے میں ہے؟ چونکہ لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، حجر اسود نیچے ہے وہ دکھائی نہیں پڑتا ہے، تو اس کے پہچاننے کے لیے ایک سبز لائٹ لگا دی گئی ہے، وہ بالکل رکن اسود کے سامنے ہے۔ آپ اسی سے سمت کا اندازہ لگا لیجئے گا، اور سمت کا اندازہ لگانے کے بعد وہیں پر آپ جا کر کے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس طریقے سے کھڑے ہوں گے کہ یہ رکن اسود یہ کونا ہے اور آپ باہر کھڑے ہوں گے، آپ کا یہ داہنا جو ہے بالکل اس کے مقابل میں ہو، آپ اس کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ کا حصہ یوں ہوگا اور یہ جو ہے کونا آپ کے داہنے طرف ہوگا، اس طرح آپ کھڑے ہوں گے۔ اور وہاں کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے احرام کا اجتباء کر لیں گے، یوں ایسے نکالیں گے اور نکال کر کے آپ یوں کاندھے پر ایسے ڈالیں گے، یہ اجتباء ہے۔ طواف کرنے سے پہلے آپ کو یہ اجتباء کر لینا ہے۔ جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اس طواف میں اجتباء اور رمل یہ دونوں سنت ہیں۔ رمل کہتے ہیں 7 پھیروں میں سے پہلے 3 پھیرے میں تھوڑا چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا کر کے اور شانے کو ہلا کر کے چلنا، جیسے پہلوان لوگ چلتے ہیں ایسے چلنا، یہ رمل ہے۔ تو آپ طواف میں 7 پھیرے ہوں گے، آپ کے طواف میں پہلے 3 پھیروں میں آپ کو رمل کرنا ہے، اور یہ آپ کو اجتباء کر لینا ہے۔ یہ اجتباء 7 پھیروں میں ہوگا، 7 پھیروں میں یہ اجتباء رہے گا، اور رمل صرف 3 پھیرے میں رہے گا۔
جب آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ نیت کریں گے اللہم انی اریدُ طواف بیتک المحرم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ تو یہ خانہ کعبہ کا طواف میں خانہ کعبہ کے طواف کی نیت کرتا ہوں، میری طرف سے تو اس کو قبول فرما لے اور میرے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ آپ جب یہ نیت کر لیں گے تو تھوڑا سا آپ کھسکیں گے اس طور سے کہ آپ رکن اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے۔ اب جب رکن اسود کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کو استعلام کرنا ہے۔ استعلام کہتے ہیں کہ حجر اسود کو دونوں ہونٹوں سے چوم لینا، یہ نہ ہو سکے تو ہاتھ بڑھا کر کے ہاتھ سے چھو کر کے اس کو چھو لینا، یہ نہ ہو سکے تو کوئی ڈنڈی وغیرہ ہو اس سے چھو کر کے اس کو چوم لینا۔ مگر یہ سب چیزیں آپ کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل کام ہے، یہ ہو نہیں پائے گا۔ تو جہاں کہیں بھی آپ کھڑے ہیں وہیں سے آپ یوں ہاتھ ایسے کریں گے اور ہاتھ کر کے یوں چوم لیں گے۔ جب ہاتھ یوں آپ کریں گے تو آپ پڑھیں گے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جب آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے اور دعا پڑھ کر کے ہاتھ کو یوں ایسے چوم لیں گے، یہ استعلام ہوا۔ اب تھوڑا سا اب اور آپ کھسکیں گے اس طرف، اور جب یہاں پر کھسکیں گے اس سے پار ہو جائیں گے تو اپنی جہت جو ہے آپ بدل لیں، آپ یوں ایسے کھڑے ہو جائیں کہ آپ کا بایاں حصہ خانہ کعبہ کی طرف رہے اور آپ کا چہرہ بالکل سامنے رہے۔ اب طواف کرنے میں اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف نہیں کریں گے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ ادھر سے نکلیں گے ایسے تو یوں گھوم جائیں گے، آپ کا یہ بایاں حصہ خانہ کعبہ کی طرف رہے گا اور منہ آپ کا سامنے رہے گا۔ اب آپ اسی طریقے سے طواف کریں گے۔ تو یہ طواف کا طریقہ ہے۔ اب آپ طواف میں کیا پڑھیں گے؟ بہت ساری دعائیں ہیں طواف میں پڑھنے کے لیے، وہ دعائیں یاد نہیں رہتی ہیں، آپ پڑھیے دعائیں جامع۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ یہ دعا پڑھتے رہیے اور آپ طواف کرتے رہیے جو ہے۔ اور یہ بھی یاد نہ ہو تو آپ درود شریف پڑھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو درود شریف پڑھے گا تو تیری ہر حاجتیں، ہر ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ تو اس طریقے سے آپ چلتے چلتے گھومتے ہوئے آئیں گے اور حجر اسود کے پاس جب آپ پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر ہوا، یہ آپ کا ایک چکر ہوا۔ اب جب یہاں پر آ جائیں گے تو آنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ کو خانہ کعبہ حجر اسود کی طرف یوں اٹھائیں گے اور اٹھا کر کے پھر وہی پڑھیں گے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ یوں چوم لیں گے، پھر اپنا طواف شروع کر دیں گے۔ آپ پھر گھوم کر کے جب آئیں گے یہاں پر تو یہ آپ کا 2 پھیرا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 7 پھیرا آپ کو کرنا ہے۔ اور جب 7ویں پھیرے میں آپ یہاں آئیں گے تو پھر آپ کو استعلام کرنا ہے۔ گویا آپ کا پھیرا جو ہوگا وہ 7 ہوگا مگر استعلام جو ہوگا وہ 8 ہو جائے گا، کیونکہ شروع میں بھی آپ نے استعلام کیا ہے اور آخر میں بھی استعلام کر رہے ہیں، اس لیے آپ کا استعلام جو ہوگا وہ 8 بار ہو جائے گا۔ اب آپ کا طواف جب ہو گیا تو اب آپ کے حکم یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں، مگر چونکہ لوگ طواف کرتے رہتے ہیں اس لیے وہاں پر طواف آپ وہاں پر آپ 2 رکعت نماز ادا نہیں کر پائیں گے، وہاں پولیس بھی رہتی ہے، دھکا مکا بھی رہتا ہے، اس لیے مطاف میں جہاں کہیں بھی آپ جگہ دیکھیں خالی جگہ وہاں پر جا کر کے آپ 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کر لیں۔ یہ نماز واجب ہے، مگر جب نماز 2 رکعت آپ پڑھیں گے تو یہ اجتباء آپ ختم کر لیں گے۔ یہ اجتباء ختم کر کے آپ یوں ایسے ہی چادر اوڑھ لیں گے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ صرف 7 پھیروں میں اجتباء ہے اور 7 پھیروں کے بعد آپ اپنا اجتباء ختم کر لیں گے اور چادر کو یوں بائیں کاندھے پر ڈال دیں گے۔ اب 2 رکعت نماز واجب الطواف آپ ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے کے بعد حجر اسود
اور خانہ کعبہ کا دروازہ، ان دونوں کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ وہاں پر جائے، اپنے گال کو، اپنے رخسار کو، ماتھے پیشانی کو، سینے کو، پیٹ کو خوب رگڑے اور دعا کرے، مگر وہاں پر بھیڑ بہت ہوتی ہے اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ ارکان کی ادائیگی میں نہ اپنے آپ کو کوئی تکلیف پہنچاؤ اور نہ دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچاؤ۔ اگر آسانی سے میسر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ملتزم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بھیڑ بہت رہتی ہے۔ پھر خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے آب زمزم کا انتظام کیا گیا ہے، آپ وہاں پر جائیں اور جانے کے بعد وہاں آب زمزم پئیں، پیٹ بھر کر زمزم پئیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم میں اور منافقین میں فرق یہی ہے کہ ہم پیٹ بھر کر آب زمزم پیتے ہیں اور منافقین پیٹ بھر کر آب زمزم نہیں پیتے ہیں۔ آپ آب زمزم پیجئے اور پینے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے مسجد حرام میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے باب الصفا، وہ صفا پر جانے کا راستہ ہے۔ اب آپ اس راستے سے جائیں، لوگ جاتے رہیں گے، آپ بھی جائیے اور صفا آپ پہنچ جائیں گے۔ صفا پہنچنے کے بعد آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پہلے دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد پھر وہاں پر آپ نیت کریں، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، تو صفا اور مروہ کے درمیان میں نیت کرتا ہوں سعی کی، صفا مروہ کے درمیان میری طرف اس کو تو میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ اور یہ نیت کرنے کے بعد پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے۔ صفا اور مروہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، جہاں پر حاجیوں کو دوڑنا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم سے حاجیوں کو دوڑنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے چھت میں سبز لائٹیں لگا دی گئی ہیں، تو جتنے حصے میں سبز لائٹ لگی ہوئی ہے وہی ہے میلین اخضرین۔ جب آپ چلتے چلتے وہاں پر پہنچیں گے تو وہاں پر دوڑ شروع کریں گے اور دوڑ کر کے اس پار ہو جائیں گے، پھر اپنی رفتار سے آپ چلیں گے، مروہ پر پہنچیں گے۔ جب مروہ پر پہنچیں گے تو یہ آپ کا ایک سعی ہوئی، ایک سعی نہیں بلکہ ایک چکر آپ کا ہوا، اور وہاں پہنچ کر کے پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں گے اور اپنے لیے دعا کریں گے۔ یہ صفا و مروہ پر دعائیں، یہ مستجاب جگہ ہے، یہاں پر دعا کرنی چاہیے۔ آپ دعا کریں گے، پھر مروہ سے چلیں گے، صفا آئیں گے، یہ آپ کا 2 چکر ہوا، پھر صفا سے مروہ جائیں گے، مروہ سے صفا آئیں گے، یہ آپ کا 4 ہوا، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ آپ کا 6 چکر ہوا، پھر صفا سے مروہ جائیں گے تو آپ کا 7 چکر پورا ہو جائے گا۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ 2-3 سال پہلے مروہ کی توسیع ہوئی ہے اور صفا سے مروہ جانے والا جو راستہ ہے، جو گزرگاہ ہے، اس کو اصل مسعی سے خارج کر دیا ہے۔ اس لیے اگر آپ کوشش کریں، یہی کوشش کریں کہ جس راستے سے مروہ سے صفا آتے ہیں اسی راستے سے آپ صفا سے مروہ جائیں اور مروہ سے صفا آئیں۔ اور اگر کوئی دقت ہوتی ہے، نہیں جانے دیتے ہیں لوگ وہاں پر، تو آپ جیسے کر رہے ہیں ویسے کریے، مگر مروہ پر پہنچنے کے بعد جب 7 چکر پورا ہو جائے مروہ پر تو آپ مروہ سے صفا آ جائیں، تاکہ یہ 4 چکر آپ کا اس راستے سے پورا ہو جائے اور 3 چکر کا آپ صدقہ دے دیں۔ تو جو آپ کے لیے وہاں پر آسانی ہو اس کو آپ کریے گا۔ پھر مروہ سے آپ نکل جائیں گے باہر، راستہ باہر کا ہے، وہاں نائی ملے گا، اس نائی سے آپ اپنا بال چھلوا لیں گے، بال کٹوا لیں یا بال چھلوا لیں، قصر کریں یا حلق کریں۔ اب اس کے بعد آپ احرام سے فارغ ہوئے، آپ بلڈنگ پر جائیے، اپنا احرام اتار دیجئے، سلا ہوا کپڑا پہن لیجئے۔ میں بھی اتار دیتا ہوں، میں بھی اتار دوں گا۔ ابھی فارغ ہو جائے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ 2 منٹ رکیے گا، میں بتا دوں گا جو ہے، ٹھیک ہے؟